یورپ نے چین کی نیو سلک روڈ پالیسی ون بیلٹ ون روڈ کے مقابلے میں ایشیا کنیکٹیویٹی اسٹریٹجی کے نام سے ایک متبادل یورپی منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک جلد ہی اس نئی پالیسی کی منظوری دیں گے۔ یورپی یونین نے بعض ایشیائی ممالک میں چین کی نیو سلک روڈ پالیسی کا متبادل متعارف کرانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا نام ایشیا کنیکٹیویٹی اسٹریٹجی یا ایشیائی رابطہ کاری کی حکمت عملی رکھا گیا ہے۔ یورپی یونین کے خارجہ امور کی سربراہ فیڈریکا کا کہنا ہے کہ اس اسٹریٹجی کے حوالے سے رکن ممالک کے علاوہ بعض ایشیائی ممالک کے درمیان بات چیت کا سلسلہ کئی مہینوں سے جاری ہے۔ فیڈریکا کے مطابق رابطوں میں شریک ایشیائی ممالک نے اس یورپی اپروچ میں خاصی دلچسپی ظاہر کی ہے۔ انہوں نے ان ملکوں کے نام نہیں بتائے جن ملکوں سے رابطہ کاری جاری ہے۔ اس پالیسی کے تحت یونین مختلف ایشیائی ملکوں میں ٹرانسپورٹ، ڈیجیٹل اور توانائی کے رابطوں میں ماحول دوست اور بین الاقوامی لیبر معیارات کے تحت آگے بڑھائے گی۔ یہ پالیسی کن ممالک میں متعارف کرائی جائے گی ان کے نام ابھی تک واضح نہیں کیے گئے، لیکن اندازوں کے مطابق بیشتر کا تعلق مشرق بعید کے قدرے کم ترقی یافتہ ممالک سے ہو سکتا ہے۔ اس پالیسی کو اگلے ماہ ایشیائی اور یورپی لیڈروں کی سمٹ میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کے حکام نے واضح کیا ہے کہ ان کی نئی حکمت عملی کسی بھی طور پر چین کو نیو سلک روڈ کے جواب میں شروع نہیں کی جا رہی۔ امکاناً یہ سمٹ یورپی یونین کے صدر دفتر برسلز میں منعقد کی جائے گی۔ دوسری جانب یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس کو ایسے وقت میں متعارف کرایا جا رہا ہے جب چین کی اربوں ڈالر کی پالیسی کی چمک ماند پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ کئی ممالک میں اس چینی پالیسی پر خدشات کا اظہار سامنے بھی آیا ہے۔ سری لنکا کے بعد رواں برس اگست میں ملائیشیا نے بھی بیجنگ کے شروع کردہ 3 پروجیکٹس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ کے مطابق نیو سلک روڈ پالیسی کے تحت مختلف ممالک کے ساتھ چین کی تجارت کا حجم 5 ٹریلین امریکی ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے۔ کئی ملکوں میں چین کی جانب سے 60 بلین امریکی ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری بھی کی گئی ہے۔